السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ۔ جی خیریت ہے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ جی آپ نے وہ جو حضرت معاویہ کی فضیلت کے لیے حدیث دیے تھے ماشاءاللہ، جی جی، کہ حضرت معاویہ کی خلافت نبوہ ہے۔ اس میں حضرت معاویہ کی خلافت کا کہاں سے ہے؟ حضرت ابوبکر اور عمر کے 12 سال، حضرت عثمان کے 12 سال، کتنے ہوئے؟ 24۔ حضرت علی کے 6 سال، 30۔ حضرت علی کے 5 سال ہے، 6 سال کا ہے۔ حضرت علی کے 5.5 سال، 6 مہینے حضرت حسن کے، تو وہ حضرت علی کے خلافت میں آئیں گے نا۔ اللہ، تو جب حضرت حسن خلیفہ بنے تھے ادھر، تو ادھر حضرت معاویہ بنے تھے۔ شیخ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ ہاں آواز تھوڑا نیٹ ورک روم میں کم آتا ہے، دروازہ کھول دو یزید۔ تو حضرت حسن جب خلیفہ بنے تھے نا، جی جی، تو جب ادھر حضرت معاویہ خلیفہ بنے تھے، تو حضرت معاویہ کو کیوں آپ نے چھوڑ دیے؟ تو ایک وقت میں 2 خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ تو بھائی حضرت حسن بھی نہیں ہو سکتے نا؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب نہیں ہو سکتے تو حضرت حسن کیسے ہوں گے؟ آپ کا کوئی اصول ہے؟ دیکھو آپ نے جو اصول بنایا نا، وہ اہل بیت پہ جا کر ہی فٹ ہوگا، حضرت معاویہ پہ نہیں ہوگا۔ ایک بات یاد رکھو، آپ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرو گے۔ اگر آپ حضرت معاویہ کی خلافت کا رد کرو گے تو حضرت حسن کی خلافت تو خود بخود رد ہو جائے گا۔ حضرت حسن کی خلافت کو قبول کرو گے، حضرت معاویہ کی خلافت خود بخود قبول ہو جائے گی۔ حضرت حسن حضرت علی کی وفات کے بعد خلیفہ بنے نا شیخ، تو یہ حضرت معاویہ ادھر بنے حضرت علی کی وفات کے بعد، دونوں ایک ساتھ ہی بنے۔ اچھا، ہاں، اسی لیے امت نے دونوں کو قبول نہیں کیا۔ کس کو؟ پھر وہ صلاح حسن والا اسلام۔ ہاں، تو دونوں کو قبول نہیں کیا، اس لیے تو حضرت حسن نے خلافت دے دی حضرت معاویہ کو۔ جی، جو آپ نے اصول بیان کیے تھے نا کہ ایک وقت میں 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے، ایک دم صحیح اصول ہے۔ تو دونوں خلیفہ نہیں ہوں گے، ایسا نہیں کہ ایک ہوگا ایک نہیں ہوگا۔ جی چلیے مان لیے کہ وہ 6 مہینے حضرت معاویہ کے حصے میں گئے، پھر باقی جو ان کی خلافت رہی وہ پھر بادشاہیت ہو گئی، بس 6 مہینے رہی ان کی خلافت۔ بادشاہت بھی ہوئی تو کیا ہوا؟ پہلی بات تو بادشاہت ہونا تو نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود یہ صفت تھی بادشاہت والی۔ داؤد علیہ السلام میں خود یہ صفت تھی بادشاہت والی۔ تو یہ خلافت اور بادشاہت کو الگ کرنا یہ اہل حدیث اہل سنت کا کام تھوڑی، یہ تو اخوانیوں کا ہے۔ بھائی جن حدیثوں سے حضرت معاویہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے، آپ انہی حدیثوں سے ان کا رد کرتے ہو، یہ کیا مذاق ہے یار؟ دیکھو آپ نے کہا نا 30 سال خلافت رہے گی، جی ہے نا؟ اب 30 سال میں جس کی بھی خلافت آئے سب کو منہج اعلی نبوت میں شامل کیا جائے گا نا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی 2.5 سال، حضرت عمر کی ان کی پوری زندگی، ہاں ان کی پوری زندگی، جی 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق کی، 10 سال حضرت عمر کی، 12.5 12 سال حضرت عثمان کی، 24.5 5 سال حضرت علی کی، 5.5 سال نہیں 5 سال، 29.5 اور 6 سال حضرت معاویہ اور حضرت حسن کی۔ تو سمجھے آپ؟ جی، کہ جب آپ حضرت حسن کو شمار کرو گے تو حضرت معاویہ شمار ہو جائیں گے 30 سال میں، اور جیسے حضرت معاویہ شمار ہوں گے تو حضرت معاویہ کی تو فضیلت ثابت ہو گئی نا۔ چلیے دیکھیے شیخ، میرا حضرت معاویہ کے لیے میرے دل میں بہت عزت ہے الحمدللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میرا مطلب یہ ہے، آپ سے میرا موقف یہ ہے بولنے کا کہ آپ بنو امیہ کی تعریف بیان تو کرتے ہیں ممبر سے، لیکن جن کی تعریف بیان کرنا چاہیے اہل بیت، جن کے بارے میں حدیث ہے وہ غزوہ تبوک والی کہ تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، پھر وہ من کنت مولا ہوا فاز علی مولا، اور ساری مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان جن کی بیان کرنا چاہیے تو ایک کام کیا کریے نا آپ، پھر شیعوں والا موقف بیان کرا کری نا، ابو صدیق سے پہلے حضرت علی کا نام لیا کری۔ نہیں مسئلہ وہ اس طرح، آپ تو صحابہ سے پہلے حضرت معاویہ کی فضیلت بیان کرتے۔ نہیں، جب آپ یہ اصول بیان کر رہے ہو کہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا چاہیے، تو پھر تو حضرت علی کی جو فضیلت چوتھے خلیفہ کے طور پر بیان کی جاتی ہے، تو اس کے حساب سے تو آپ کا اصول صاحب سے غلط ہوا نا وہ۔ نہیں شیخ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلے حضرت علی چوتھے خلیفہ فضیلت بیان تو کر رہے ہیں، اب آپ کو اور کیا چاہیے؟
تو آپ تو سارے خلیفہ سے پہلے حضرت معاویہ اور یزید کے دفاع میں لگے رہتے ہو سر. نہیں نہیں، دیکھو میں کون بولا؟ ارے بھائی یہ بالکل، میں سیڑھی تو ہے سب مطلب صحابہ پہ حملہ کرنے کی، تو یہ سیڑھی کا دفاع کرنا ضروری ہے، تو سب کا دفاع ہوگا. یہ سیڑھی کو کھلا چھوڑ دی تو سب پر حملہ ہو جائے گا. اور وہ سیڑھی کے تعلق ابھی سے دیکھو جو حضرت معاویہ کا ہم نے دفاع کیے تو حضرت اہل بیت کا دفاع ہوا نا، ورنہ آپ کے اصول سے تو حضرت حسن کی خلافت بھی خارج ہو جا رہی تھی 30 سال میں سے. آپ وہ تو اہل بالکل بیت کی شان میں توہین کرنے میں لگے ہوئے تھے، ہم تھوڑی کر رہے تھے. نہیں، کیا میں تحقیق کروں گا؟ میری تحقیق ابھی ادھوری ہے صلح حسن پہ، انشاءاللہ رحمان میں تحقیق کروں گا. اور تو میں نے جب مطلب ابھی میں ہاسپٹل میں ہوں میں. ہاں کوئی بات نہیں نا، جی جی ہاسپٹل میں ہے تو کوئی مسئلہ جی نہیں، ہاسپٹل میں تو فرصت میں آرام سے بات کر سکتے. جب آپ کی تحقیق ہی نہیں ہے، آدھا ادھورا علم ہے، اور آپ حضرت معاویہ پہ اعتراض کر رہے ہو اور ان کے خلاف دیکھیے پیش کر رہے ابھی میں نے جو آپ کو حدیث بھیجا ہو. اچھا خالد ایک بن ولید سوال کی کا میرا طرح. جواب دو، ایک سوال کا میرا جواب دو نا سنجیدگی کے ساتھ، جی شیخ کہ پوچھیے. پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے شک. ہے نا. اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو کوئی شورا منتخب نہیں کی تھی، بلکہ اپنے بعد ابو حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کر دیا تھا، نامزد کر دیا، ہے بالکل نا. نامزد. جی ہے نا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے اجتہاد کو پوری امت نے قبول کر لیا. جی بالکل. پھر حضرت عمر کی خلافت آئی، پھر حضرت عمر نے 6 لوگوں کے نام نامزد کیا. جی جی تو امت نے اس اجتہاد کو بھی قبول کر لیا کہ اب حضرت عمر کا اجتہاد صحیح تھا. پھر حضرت علی کی خلافت آئی، تو اچانک میں عثمان حضرت علی کی، عثمان. حضرت عثمان کی تو ہو گئی نا خلافت، لیکن حضرت عثمان نے تو کوئی اجتہاد نہیں کیا نا، آپ کو جی شہید جی کر دیا گیا، موقع ہی نہیں ملا آپ کو. تو جی حضرت علی کی خلافت آئی تو صحابہ اکرام نے اور سب نے حضرت علی کی خلافت پر بیعت کر لی، تو صحابہ جی کے اس اجتہاد کو سب نے قبول کر لیا، بالکل. ہے نا. اب جی حضرت معاویہ نے اجتہاد کیا اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کو، تو اس کو کیوں نہیں ہضم کر پا رہی ہے امت؟ اچھا. تو آپ نے شاید وہ حدیثیں نہیں پڑھے، وہ مغیرہ ابن شعبہ کی، مطلب تلوار کی زور پہ جو بیعت لی گئی، مطلب ایک خلیفہ موجود ہے زندہ ہے اور دوسرے خلیفہ کی بیعت لی جا رہی ہے 4 سال پہلے. ہاں تو بیعت لی جا رہی ہے نا، وہ خلیفہ تھوڑی جی بنایا جا رہا ہے. نہیں تو یہ کیسے ایک خلیفہ ہاں موجود ہے یہ ہو دوسرے کی سکتا نا، بیعت لی یہ جا رہی نہیں ہے؟ ہو سکتا، اس پہ دلیل دو. یہ نہیں ہو سکتا، اس پہ دلیل دو. جب حضرت عمر اپنے زمانے میں 6 لوگوں کو نامزد کر رہے ہیں کہ ان میں سے خلیفہ چننا، تو حضرت معاویہ ایک کو نامزد نہیں کر سکتے؟ بھائی تھوڑا سینس تو لگاؤ. آپ کدھر شیعت میں ڈوبے ہو، شیعت کی طرف بہکے جا رہے ہو. دیکھیے شیعت میں تو بالکل ڈوبا نہیں ہوں میں، نہیں تو ان بھائی، کے بہت خلاف ہوں میں، لیکن یہ اعتراضات بھائی انہی دیکھیے کے ہوتے نا، یہ کوئی اہل پہلے بھی میں سنت کے بہت اعتراض دفاع، تھوڑی ہے. میں نے بھی بہت دفاع کیا ہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یزید کا، مطلب ابھی لیکن نہیں ان کے کرتے. نہیں بالکل یزید کا تو تو ابھی بالکل دفاع نہیں کرتا ہوں میں، بالکل اس کے خلاف ہوں یزید کے، اس کو ایک ظالم بادشاہ تصور کرتا ہوں میں یزید کو، بالکل. جو واقعہ ہررا کے بعد جی حدیث میرے پڑھنے میں آئی اس بھائی کے وہ آپ کا بعد پھر سے. وہی اور بات ہوئی دوسری نا. بات دیکھیے، جو میں نے آپ کو ابھی حدیث بھیجا اچھا چلیے کہ آپ پہلے صاحب وہ نے تو خالد بن آپ ولید سنیں کو، نا. ایک منٹ میں بات سنیے، کہ خالد بن ولید کو فرمایا کہ تم اصحاب اولین جو عبد الرحمن بن عوف جو صلح حدیبیہ کے پہلے، مطلب شروع کے اصحاب میں تھے جنہوں نے شروع میں ایمان لائے، اور خالد بن ولید نے صلح حدیبیہ کے بعد لائے، تو آپ سے ہم نے خالد بن ولید کو کہا کہ تم میرے ان صحابے کے برابر نہیں ہو سکتے، یا عہد پہاڑ کے برابر یا اس سے زیادہ بھی سونا خرچ کرو. تو آپ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شروع اصحاب اولین میں سے، انہوں نے تو جنگیں لڑی ہے، کئی جنگیں جتائی ہے. اب تم ان کی برابری، ان کا مقابلہ تم کر رہے ہو صلح حدیبیہ کے بعد، کیا فتح مکہ کے بعد توبہ کر کے ایمان لانے والوں. یہ تو ابھی خیر اس پہ تو بعد میں آئیں گے اپن. پہلے آپ نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا نا کہ ابو بکر صدیق کا اجتہاد قبول ہے، حضرت عمر کا قبول ہے، حضرت علی کے زمانے کا قبول ہے، تو حضرت معاویہ کا اجتہاد قبول کیوں نہیں ہو رہا بھائی، یہ بتاؤ مجھے. حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی حیاتی میں حضرت عمر سے بیعت دلوائی ہے کہ آپ کا جب وقت قریب ہے اور آپ نے کہا کہ اب میرے سامنے تم ارے اللہ کے عمر کی بندو، بیعت کرو؟ یہاں بات اجتہاد کی چل رہی ہے کہ جب یہ صحابی کا اجتہاد قبول ہے، وہ صحابی کا قبول ہے، تمام صحابہ کا قبول ہے، تو حضرت معاویہ بھی تو صحابی ہے نا، ان کا قبول کیوں نہیں ہے، یہ بات چل رہی ہے. اصولی بات اچھا سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ہاں، تو چلیے وہ قبول کر لیتے ہیں پھر. ماشاء اور اللہ، امیر المومنین یزید مان لیا آپ نے،
بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں مان سکتے ہم یزید کو تو امیر المومنین بالکل نہیں مانے. ارے بھائی وہ تو اجماعی خلیفہ ہے، اجماعی. اب اجماعی خلیفہ کا انکار کرے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہو آدمی کا کیا ذہن ہوگا. خلیفہ تو نہیں ہے، ظالم بادشاہ آپ کہہ سکتے ہیں بالکل. ارے خلیفہ ہے بھائی، وہ اجماعی خلیفہ ہے. اور بیچاروں کا تو ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، یہ تو کرنے والے، سازش کرنے والے دوسرے لوگ ہیں. ابھی تک حضرت چلیے ٹھیک ہے، وہ اپنے جو 30 سال کی خلافت میں آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو گھسیڑ ہی لیا ہے، تو ابھی یزید کیسے گھساؤں گے آپ اس میں 30 سال کے اندر؟ نہیں تو ہم نے تو بھائی پہلی بات تو ہمارے نزدیک وہ روایت ہی صحیح نہیں ہے. یہ تو آپ کی دلیل پر آپ کو جواب دیا جا رہا تھا جو آپ صحیح سمجھ رہے تھے. اچھا ہاں وہ روایت صحیح نہیں ہے، اس پر کلام ہے. شیخ کیا ہے اس معاملے میں بالکل میں آنکھ بند کیے ہوئے تھا اور کرتا تھا میں یزید کا دفاع، لیکن اللہ رب العالمین نہیں تو دیکھو اگر آپ یزید امیر المومنین میں یزید اور بنو امیہ کا دفاع نہیں کرو گے تو آپ اہل بیت کا بھی دفاع نہیں کر سکتے. کیونکہ ابھی تک کے مسجد کے اپنے ممبروں سے صرف بنو امیہ اور میں نے اہل بیت کی تو کوئی ابھی تک کے شان میں ایک حدیث بیان نہیں کی، جبکہ نہیں یہ تو سب بکواس بات ہے بھائی، سب بکواس بات ہے. جتنی باتیں کر رہے ہو نا آپ، پتہ نہیں کس نے آپ کو سکھا دیا. مسجد میں آ رہا ہوں میں 5 سال سے. ارے بھائی ان پہ کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، اہل بیت ایمان کا جز ہے، حصہ ہے. تو یہ لوگوں کو بتانا ہے، کچھ معلوم ہے، آپ جیسے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، وہ اہل سنت کو سب کو معلوم ہے. اہل سنت کو معلوم ہے، شیعوں کو نہیں معلوم ہوگا. زبردستی کا کوئی کچھ بھی اعتراض لیا ہے اس کی جہالت میں تو کیا اس کے جواب دیتے بیٹھ رہے گا کوئی؟ اختلاف جن پر ہوتا ہے ان پر بات کی جائے گی نا. کبھی حضرت علی پہ لوگ اختلاف کریں گے تو وہاں جواب دیا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت تو ایمان کا حصہ ہے، ان پر کون کلام کرے گا؟ کوئی کر سکتا ہے کیا کلام؟ اور کوئی اچھا سنیں نا، اگر کوئی اہل بیت پہ کلام کرے تو اس پہ کیا حکم لگے گا؟ فتویٰ لگے گا اس پہ کفر کا. ہاں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر فاطمہ چوری کرتی اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، تو کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ کرتی تو نا، مطلب وہ تو جو گناہ ہے وہ تو سبھی کے لیے برابر ہے، اس میں تو نہیں تو مطلب اصولی بات کرنے سے اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کے بارے میں بھی اصولی بات کی جائے گی تو اس کی شان میں توہین نہیں ہے. جی ہے نا؟ جی بالکل. تو بھائی خلافت کا مسئلہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ حق و باطل کی لڑائی ہے؟ اچھا کون سا مسئلہ ہے یہ؟ خلافت سے ملاقات کرنا چاہوں گا. ہاں ابھی میری اسٹڈی مطلب جی بالکل ملاقات کریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیے خلافت کا جو مسئلہ ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ حق و باطل کی لڑائی ہے؟ اجتہادی مسئلہ ہے. تو آپ تو شیعوں کی طرح ایسے حق و باطل کی لڑائی بنائے بیٹھے ہوئے کہ میں تو یزید کو خلیفہ مانوں گا ہی نہیں. یہ تو یہ شیعوں کا موقف ہے. جب آپ قبول کر لیے اجتہادی مسئلہ ہے تو اجتہادی مسئلے میں تو غلطی ہونے پر بھی نہیں کی ہے تو آپ اسے ظالم اور یہ اور وہ کیوں بولنے پہ تل گئے بھائی؟ کیونکہ جو حدیث واقع حرہ کی جو حدیث ہے میرے ارے واقع حرہ میں ان کا کیا لینا دینا بھائی؟ واقع حرہ کے لوگوں کو تو اپنے عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی تفسیر سے منافقین کی صفت بتایا. ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے ایسے ٹاپک پہ بات نہیں ہو پائیں گی. میں ڈیوٹی پہ ہوں ہاسپٹل میں. کوئی بات نہیں. میں مختصر سے آپ کی اصلاح کے لیے بول دوں کہ جب آپ نے اسے اجتہادی مسئلہ مان لیا ہے نا جی تو پھر آپ اسے اجتہادی مانے، حق و باطل کی لڑائی نہ بنائے. ایک طرف آپ اجتہادی بولتے ہو، دوسری طرف اسے حق و باطل کی لڑائی بنا کے رکھتے ہو. دونوں ہاتھ میں لڈو رکھ رہے ہو آپ کنفیوز اسی لیے ہو رہے ہو. جی جب اجتہادی مسئلہ بتا دیے تو پھر جھگڑا ختم. غلطی ہونے پر بھی ایک نیکی ہے، چاہے وہ اہل بیت ہو چاہے کوئی صحابی ہو. سمجھ گئے؟ اگر حق و باطل کی لڑائی بناؤ گے تب بات کرو، تب مزہ آئے گی. جیسے شیعہ اسے حق و باطل کی لڑائی بنا کے بات کرتے ہیں، بولتے ہیں حق علی کی طرف ہے، علی کے خلاف جتنے ہیں سب ناحق ہے. یہ شیعہ کا موقف ہے. تو حضرت حسین کے خلاف جو ہے یزید وہ ناحق ہے، یہ ان کا موقف ہے، اور آپ بھی تو وہی بات کر رہے ہو. اچھا یہ حدیث کا موقف بیان کرے نا ذرا شیخ. کون سا؟ اے سمیہ کے بیٹے تجھے ایک باغی جماعت قتل کریں گی، تو انہیں جنت کی اور اللہ کی طرف بلائیں گا اور تجھے دوزخ کی طرف. ہاں تو اس میں تو اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا تو اس میں الجھنے کی ضرورت ہی کیا؟ باغی جماعت، باغی گروہ کون تھا معلوم ہے نا؟
کون تھا؟ کون تھا آپ بتائیں نا، جنگ جمل کے بارے میں آپ کو زیادہ پتا ہوگا. بھائی باغی گروہ، باغی اس کو کہتے ہیں جو بیعت توڑ دیتا ہے، بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دے، جیسے مدینہ والوں نے کیے. بیعت کرنے کے بعد امیر المومنین یزید کی بیعت توڑ دی. حضرت علی کی تو حضرت معاویہ نے بیعت ہی نہیں کیے، تو توڑنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. جبکہ حضرت معاویہ نے بیعت ہی نہیں کی، اس کے بعد بھی حضرت علی ان سے جنگ کر رہے ہیں. تو بیعت توڑنے کے والوں کے خلاف اگر یزید جنگ کرتا ہے تو وہ غلط کیسے ہوا؟ اصولی بات ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ اصول دیکھے گا، ایسا تھوڑی کہ تمہارے بس اندھی عقیدت و محبت چلے گی. حضرت معاویہ نے بیعت نہیں کیے، حضرت معاویہ آپ کی خلافت کا انکار بھی نہیں کرتے، بس ان کا ایک مطالبہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ شہید ہوا ہے، اس کا قصاص لیا جائے. اس کے باوجود حضرت علی ان سے جنگ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، ہے نا. تو حضرت علی حق، تو سنیے نا اصول سنیے نا، حضرت علی حق اور یزید کی بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دی جا رہی ہے اور یزید ان سے جنگ کرو تو یزید نہ حق. یہ کیا ڈبل گیم ہے یار؟ ٹھیک ہے، ابھی یزید کے ٹاپک پہ نہیں جائے آپ. یہ اس حدیث کا موقف آپ صحیح بیان نہیں کر پا رہے ہو. اس سے دیکھیے جب کیا ہوتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تم میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. بے شک، ہے نا. اب یہاں پر ہم یہ شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں نا معلوم ہے، ایک دھوکہ دیتے ہیں جی کہ بھائی دو ہی گروہ بتاتے ہیں، جیسے ایک حضرت علی کا گروہ، حضرت معاویہ کا، ہے نا. جی. تو ظاہر سی بات ہے جب دو ہی گروہ آپ متعین کر دو گے تو آپ کو ایک کو حق، ایک کو نہ حق ماننا پڑے گا. لیکن لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس وقت میں دو گروہ نہیں 4 گروہ تھے. کتنے گروہ تھے؟ 4. ایک تھا حضرت علی کا گروہ، ایک تھا حضرت معاویہ کا گروہ، ایک تھا قرا کا گروہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قرا. یہ نہ حضرت علی کی طرف تھے نہ حضرت معاویہ کی طرف تھے، یہ بیچ میں رہتے تھے اور دونوں کے معاملات کو دیکھ کر دونوں کی اصلاح کرتے تھے، جس کی غلطی ہوتی تھی اس کی اصلاح کرتے تھے. اور چوتھا گروہ تھا عبداللہ ابن سبا کا، صحابائی درندوں کا، جو دونوں گروپوں میں گھسا ہوا تھا. حضرت علی کے گروہ میں بھی گھسا ہوا تھا کثرت سے، اور حضرت معاویہ کے اس میں بھی گھس سکتا ہے. سازش ہے، سازش کے تار کہیں سے کہیں تک بھی جوڑ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی کی کہ باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس سے مراد عبداللہ ابن سبا کا گروہ ہے جو دونوں طرف ہی شامل تھا، اور حضرت علی کی طرف تو زیادہ ہی تھا. وہ اس کی دلیل، اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا. عبداللہ ابن سبا کا گروہ تھا، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے جو لوگ تھے اس پہ کسی کا اختلاف ہے کہ حضرت علی خود قبول کر رہے نا کہ ہاں ان سے قصاص لیا جائے گا لیکن وقت آنے پر. اچھا کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ اللہ کے خلیفہ کو شہید کرنے والے باغی ہے نا وہ. حضرت عثمان کو شہید کر دے ان کی بیعت میں رہنے کے بعد تو باغی کہلائیں گے کہ نہیں؟ بالکل، ہے نا. تو حضرت علی کی خلافت میں وہی لوگ تھے نا، تھے کہ نہیں، جس کا مطالبہ حضرت معاویہ کر رہے تھے کہ ان سے قصاص لو. تو نبی کی بات، نبی فیصلہ کر رہا باغی گروہ کرے گا، یعنی حضرت علی کے گروہ میں جو لوگ گھسے ہوئے تھے نا، حضرت علی نہیں، حضرت علی کے گروہ میں باغی گروہ گھسا ہوا تھا سازش کے طور پر، وہ سازش حضرت معاویہ کے گروہ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود کے گروہ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ حضرت حسین کے گروہ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ امیر المومنین ہاں. تو وہ گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں، حضرت معاویہ نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اے عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اس کے آگے کی الفاظ پتہ ہے آپ کو؟ ارے ہاں نا بھائی، اس میں تو بہت ساری بات ہے. حضرت معاویہ نے تو حضرت علی کے گروہ کو کہہ دیا کہ حضرت علی ذمہ دار ہے، تو کیا مان لو گے تم؟ ذمہ دار ہے نہ وہ نہیں حضرت معاویہ. سنیے پورے الفاظ یہ ہے کہ نہ وہ عمار کو لاتا نہ شہید ہوتے. ہاں تو بس اس کا جب حضرت علی کو اس بات کا پتا چلا تو حضرت علی نے کہا کہ کیا حمزہ کا قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو بھائی ارے اللہ کے بندہ، اب تو آپ اپنے اصول میں خود پھنس گئے. جی اگر اس حدیث سے مانیں گے تو آپ کو تو حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں، جب وہ نام لے رہے ہیں حضرت علی کا تو آپ کو ماننا چاہیے. پھر آپ کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اور اب حضرت معاویہ کی بات نہیں مان رہے ہو تو دوسرے کسی امتی کی بات کیسے مان سکتے ہو؟ حضرت معاویہ کے حضرت معاویہ سے کئی بلند درجے پہ حضرت علی ہے، تو اس سے کس کا اختلاف ہے؟ اس سے کسی کا اختلاف نہیں ہے. درجات کی بحث نہیں چل رہی ہے، یا اصول کی بحث چل رہی ہے. نہیں تو یہ کس طرح کا دفاع ہوا؟ مطلب کس طرح کے الفاظ ہوئے کہ نہ علی بھائی اصول کی بحث ہے نا، نہ علی عمار کو لاتا نہ. ارے بھائی وہ تو الزامی جواب پر دیں گے نا، جنگ چل رہی ہے نا، میدان جنگ ہے نا، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے وہ.
بھائی میدان جنگ میں حضرت علی نے کاروائی کی کس کے خلاف؟ حضرت معاویہ کے. تو حضرت معاویہ کیا بولیں گے پھر؟ آپ بتا دو ان کو، آپ ہی سکھا دو، آپ ہی سکھا دو ان کو. یہ تو الزامی جواب ہے بھائی. ان کو پہ کسی نے الزام لگایا تو انہوں نے اس کا الزامی جواب دیے. اب جیسی یہ بات حضرت علی کو پتہ چلی تو یہ حضرت علی پہ الزام آ رہا تھا، تو حضرت علی نے بھی الزامی جواب دے دیا. تو اس سے کہیں ثابت نہیں ہو رہا کہ دونوں گروہ نے قتل کیا ہے. آپ بلا وجہ اس میں گھس رہے ہیں. نبی نے، جب نبی کی بات پہ ایمان لاؤ کہ باغی گروہ قتل کرے گا، نبی کی بات پہ ایمان لاؤ، امتیوں کی بات پہ نہیں. یا ایمان کے تقاضا ہے. اگر آپ نے نبی کی بات کو نہیں مانے نا تو پھر آپ اپنی آخرت کو بگاڑ سکتے ہو. بالکل. نبی کہہ رہے ہیں جب نبی فیصلہ کر دے رہا باغی گروہ کرے گا تو پھر دونوں صحابیوں کو بیچ میں لانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ تو ایک گروہ جو بیت میں نہیں ہے تو ارے حضرت عثمان کو شہید کرنے والے باغی تھے کہ نہیں؟ بالکل تھے. وہ کدھر تھے؟ لیکن انہوں نے بیت توڑے نہیں تھے. ارے شہید کر ڈالے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، توبہ استغفار. حضرت عثمان کو شہید کر دیے، حضرت عثمان کو گھیر لیے اور بولے بیت توڑے نہیں. ارے یار حد ہو گئی یار، مذاق کی قسم سے خلافت پہ بات کرو، مذاق کر رہے ہو. اب آپ کو معلوم پڑ گیا. دیکھو میں نے کیا کہا کہ حضرت معاویہ کا دفاع اہل بیت کا دفاع ہے، یزید کا دفاع اہل بیت کا دفاع ہے. آپ ہی نہیں ماننے کو تیار تھے، آپ ہی بحث کر رہے ہو. اب دیکھو حضرت علی پر ہی جا رہی ہے بات کہ بھائی وہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والا گروہ کدھر گیا تھا. اب آپ کو لگا کہ یار یہ تو حضرت علی کے گروہ میں آ گیا تھا، تو آپ کو خود احساس ہوا کہ توہین ہو رہی ہے اہل بیت کی، تو آپ نے پھر ہیلے کرنے لگے. بھائی بنو امیہ کا دفاع سب کا دفاع ہے، اسلام کا دفاع ہے، یہ بات سمجھ لو. اللہ رسول کا دفاع ہے. بہت بڑی بات کہہ لی ہے آپ نے. نہیں یہ اصولی بات ہے. یہ صحابہ نے کیے، ائمہ نے کیے، سلف نے کیے. میں کوئی نیا نویلا نہیں ہوں. 1400 سال سے لوگ کرتے آئے ہیں بنو امیہ کا دفاع. اور نہیں کرو گے تو آپ اپنے اصول میں خود پھنسو گے. اب میرے سوال کا جواب دو، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے باغی تھے کہ نہیں؟ بالکل تھے. وہ کس کی طرف تھے؟ کہاں تھے وہ تو سبائی. ہاں تو اس کے گروہ میں تھے. وہ کس کے گروہ میں تھے؟ باغی گروہ ان کا اپنا خود گروہ. ہاں یہ سب ہیلے نہیں چلیں گے بھائی. دیکھو میں نے کہا بنو امیہ کا دفاع نہیں کرو گے نا تو اہل بیت پر حملہ ہوگا. جی جی جی. اہل بیت کا دفاع کرنا ہے نا تو یزید امیر المومنین کا دفاع کرو، رجوع کرو. شیعیت کے چنگل میں پتہ. شیخ آپ امام ابن تیمیہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل بہت بڑے امام ہے، کوئی شک کی بات ہے کیا اس میں؟ حافظ ابن کثیر بالکل بہت بڑے امام اور ان کے شاگرد ہیں نا. بالکل. تو یہ الجوزی کی جو کتاب تھی جس میں وہ ایک کیا ہے الرد الانید وہ امام جوزی نے کتاب لکھی تھی نا. ہاں امام ابن المغیث کے خلاف، یزید کے خلاف. ارے امام ابن المغیث کے خلاف لکھے تھے بھائی. تو اس میں حافظ ابن کثیر کہتے کہ اس کتاب نے مسلمانوں کا دل ٹھنڈا کر دیا. تو بس تک ارے الٹا حافظ امام زیبی نے تو الٹا کلام کی امام جوزی پر. وہ کتاب یزید کے خلاف نہیں تھی بھائی، وہ کتاب امام ابن المغیث کے خلاف تھی. جس نے یہ کہا تھا کہ یزید کا دفاع کرنا چاہیے، اس پہ لان تان نہیں کرنا چاہیے. ارے وہ کتاب کا نام یہ ہے کہ اس سرکش کا رد جو یزید کو برا نہیں کہتا. اس کا ایک انجیکشن ہے بس، اس کا 5 منٹ مارو. ہاں جی. اس سرکش کا رد جو یزید کو برا نہیں کہتا. تو وہ کون سرکش ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا تھا؟ تو اس میں تو واقعہ ہررا اور نہیں وہ امام ابن المغیث تھے. ارے امام ابن المغیث تھے جنہوں نے یزید رحم اللہ علیہ کے دفاع میں کتاب لکھی تھی اور ابن جوزی کا رد کیے تھے، اور ابن جوزی کے استدلالوں کو جھوٹی روایتوں سے اور اس سے استدلال سے باطل ثابت کیے تھے. تو امام جوزی بھڑک گئے تھے. تو کتاب انہوں نے ابن المغیث کے رد میں لکھی تھی نہ کہ یزید کے رد میں. اصل میں اصل حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہوتی. آپ کی میں بولوں پورے شیعیت کے لٹریچر آپ پڑھے ہوئے ہو انجینئر کی عقل سے. کتاب کا نام غور سے پڑھو تو آپ کو کتاب کے نام سے پتہ چل جائے گا کتاب کس کے خلاف لکھی ہے. اچھا جیسے میں کہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ان ڈاکٹر صاحب کا رد اس لیے کہ یہ یزید کو برا نہیں کہتے.
है ना। आप यजीद को रहमतुल्लाह अमीरुल मोमिनीन कहते हैं और मैं कहूँ डॉक्टर का रद्द, जो यजीद को बुरा नहीं कहता, तो ये किताब यजीद के खिलाफ हुई आपके खिलाफ हुई? जी बिल्कुल, मैं आपसे थोड़ा टाइम चाहूंगा। हाँ, ये बात का तस्करा इमाम ज़हबी भी किए हैं कि इमाम अब्दुल मगीस बहुत बड़े इमाम हैं। मैं तहकीक में वो से, और अभी तो तक अपनी की जो मेरी यजीद बिन तहकीक मुआविया है किताब तो, पढ़िए ना, उसमें तहकीक करिए, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। और उसमें तो तहकीक कर रहा हूँ मैं, बाकी बहुत से मेरे को उसके भी बहुत सारे अश्कालात हैं, मैं उसके भी बहुत सारे सवालात हैं। अरे भाई, आप जब ये मैं अभी थोड़ी पढ़ा उसूल हूँ, देखो, लेकिन बहुत सारे उसमें मेरे को भाई आप इख्तिलाफ उसूल, शुरू में। आपको जी उसूल कुछ नहीं मालूम होते, आप बस पढ़ रहे हो। उसूल पहले अपनाओ, उसूल नहीं अपनाओगे ना तो आप अपनी डॉक्टरी भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। उसूल अपनाइए, पहले उसूल सीखिए, उसूल से बात करिए। बेउसूली वाली बात करेंगे तो आप खुद ही परेशान होगे, गोल गोल घूमोगे, हमारा क्या है। ठीक है ना, हाँ मुलाकात चलिए, करूंगा मैं आपसे जी जी, इंशाअल्लाह रहमान चलिए, अस्सलाम वालेकुम। कुछ महीने। वालेकुम अस्सलाम। ठीक।